میرا تعارف میرا تعارف ایسے لوگوں کی داستان ہے جو بظاہر بہت اہم نہیں ہوتے لیکن دراصل معاشرے میں اہم فرد ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام ایسے ہی لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ میزبان و پروڈیوسر سارہ احمد، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رفا کیمپس ریڈیو FM 102.2 اور لسنرز پروگرام ہے آپ کا اپنا میرا تعارف۔ اور لسنرز جو کہ ہمارے ریگولر لسنرز ہیں ان کو تو معلوم ہی ہوگا کہ اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے لسنرز ہمیں آج فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ان کے لیے میں بتاتی چلوں کہ اس پروگرام میں ہم تعارف لیتے ہیں کسی بھی ایسی شخصیت کا جن کا اس معاشرے میں تو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ رول ہوتا ہے، لیکن ہم ان کی وہ اہمیت، ان کا وہ کردار ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے ہمارے کچھ پرانے پروگرام سنے ہوں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں سے جن لوگوں کو اس معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہوتی لیکن ان کا در حقیقت ان کا اس معاشرے میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، ان کو ہم اس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں ان سے ان کا تعارف۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ اس وقت بہت ہی زبردست ایک شخصیت موجود ہیں۔ جب میری ان سے آف ایئر بات ہو رہی تھی تو مجھے تو ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج کے اپنے گیسٹ کی جانب، جن کا نام ہے محمد فاروق، اور محمد فاروق صاحب جو ہیں وہ یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ تو مزید ان کا تعارف ہم انہی سے جاننا چاہیں گے اور بڑھیں گے محمد فاروق صاحب کی جانب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فاروق صاحب، سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں، آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے مجھے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق جو ہے تحصیل گجرخان کے چھوٹے سے قصبے سے ہے، موڑا شیرہ سے ہے، اور یہاں راولپنڈی میں تقریباً 10 سال سے مقیم ہوں، اور میرے 5 بھائی ہیں۔ میرے والد صاحب الحمدللہ باحیات ہیں، والدہ صاحبہ ہیں، ان کی دعاؤں سے ہمیں اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک کا آسان ہے بہت۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی سروس کرتا ہے، چھوٹے 2 بیٹے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، سب سے چھوٹے والا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اور بیٹیاں جو ہیں وہ 3 بیٹیوں نے درس نظامی مکمل کر کے 5 سال کا کورس انہوں نے، بڑی بیٹی کی شادی کر دی ہوئی ہے اور چھوٹی بیٹی میرے ساتھ ہیں، ایک چھوٹی بیٹی حفظ کر رہی ہے۔ جی لسنرز، آپ نے سنا جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا، سب سے پہلے تو مجھے ان کی یہ بات کہ ان کے ماشاءاللہ سے والدین ابھی تک حیات ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی اپنی عمر جو ہے وہ اس وقت کافی 53 سال ان کی عمر ہے، اور ماشاءاللہ ان کی بھی لمبی عمر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اور عمر دراز کرے اور ان کو ان کے والدین کی دعاؤں کے حصار میں رکھے۔ اچھا فاروق صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ سے بچے جو ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ کے 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں آپ کے، اور بڑا بیٹا اور بڑی بیٹی آپ کے شادی شدہ ہیں، اور اس کے بعد باقی بچے جو ہیں ان کو آپ نے پرائمری تک تعلیم حاصل ان کو کروائی، دنیاوی تعلیم، اور اس کے بعد آپ نے ان کو دینوی تعلیم میں ڈال دیا۔ تو تعلیم کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ جس طرح سے آج کل کے ہمارے معاشرے میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ پہلے ہو جائے اور پھر دینی تعلیم تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے کہ تعلیم ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، مگر اس میں یہ بہت بڑی ایک ناسمجھی کی میں بات کہوں گا کہ دین کی تعلیم کو لوگوں نے پیٹھ کے پیچھے کیا ہوا ہے اور دنیاوی تعلیم کو آگے کیا ہوا ہے۔ جائے کہ دین کی تعلیم کو پہلے آگے لانا چاہیے، پہلے بیٹی کو یہ بتانا چاہیے کہ تم نے بیٹا ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے تم نے دنیا پہ چلنے پھرنے کے لیے تم نے ایسے کام کرنے ہیں۔ جب دین کے بارے میں بیٹے کو یا بیٹی کو نہیں معلوم ہوگا تو وہ والدین کی کمزوری ہوگی، اس پہ والدین کو پکڑ ہوگی اس کو کہ آپ نے اس کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ جب تک دین کی تعلیم کو آپ فروغ نہیں دیں گے، اتنا آپ نہیں رکھیں گے، نہ غلبہ نہیں رکھیں گے، تو آپ کو بالکل ایسے دنیا کی تعلیم، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم زندگی کے لیے گزارنے کے لیے صرف ہنر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کہ جیسے کہ ایک میں ڈرائیور ہوں، یہ میرے پاس ہنر ہے، ایک لکڑی کاٹنے والا مستری ہے، وہ اس کے پاس ہنر ہے۔ یہ دنیا کی جو تعلیم ہے سوائے ہنر کے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک کہتے ہیں تم میری عبادت کرو، رزق تمہارا میرے قبضے میں ہے، جہاں بھی ہوگے تمہارا رزق تمہیں وہاں پہنچاؤں گا۔ اس لیے ہمیں دین کی تعلیم کو توجہ دینی چاہیے، اول دین کی، دوسرے نمبر پر دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ بالکل فاروق صاحب، بہت ہی اچھی آپ نے بات کی۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ اس وقت یہاں پہ ڈرائیور کی حیثیت سے آپ کام کریں، پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا جو پیشہ ہے ڈرائیوری، اس میں آپ کس طرح سے ہے؟ آپ نے مطلب اتنی عمر آپ نے گزاری تو آپ نے کیا کہیں اور بھی کبھی نوکری کی یا ہمیشہ سے آپ یہ ڈرائیوری ہی کر رہے ہیں؟
ہیں؟ میں الحمدللہ پہلے 20 سال سروس آرمی کی کر چکا ہوں اور ابھی اس میں 5 سال مجھے ڈرائیوری میں ہو رہے ہیں. ٹیکسی ڈرائیور ہوں میں. 5 سال اس میں ہو رہے ہیں. الحمدللہ اپنے انسان کے پاس اللہ پاک نے بہت کچھ سے دیا. اپنے اخلاق کے ساتھ جو کام کرتا ہے انسان اس کو کہیں بھی کسی جگہ پہ آنچ نہیں آتی ہے. اللہ کا بہت آسان ہے. زبان اپنی جو ہوتی ہے انسان کی وہ اس کے لیے بہت بڑی ہتھیار ہوتا ہے. اب اپنی طرف سے الحمدللہ میں نے کبھی بھی کسی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کسی پیسنجر سے, یعنی جو بھی میرے ساتھ الحمدللہ اس کے ہاتھ میرا رزق ہوتا ہے نا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ انسان کو رزق میں دیتا ہوں بشرطے کہ اس کی نویت یہ ہوا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا رزق اٹھائے پھرتے ہو. تو جب اپنے پاس اللہ پاک میرے پاس کوئی رزق کی بندے کو بھیجتا ہے ایز اے رزق کی صورت میں آتا ہے, وہ میں الحمدللہ جو میرے نصیب میں ہوتا ہے وہ مجھے ملتا ہے. اس میں ابھی اس وقت چل رہا ہے اس میں ہمیں پریشانیاں آتی ہیں کیونکہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں. یہ جو ملک کے حالات یعنی گیس یہ CNG کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. جب اگلے پیسنجر کو ہم کرایہ بتاتے ہیں نا تو وہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ظالم ہیں. دین چھوڑنے کی وجہ سے ہم ظالم ہو گئے ہیں. ہم تلاوت نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, تو وہ اس کی پھر وہ جو نا دین کی وجہ سے جتنی بھی سلامی ہمارے پر قانون لاگو ان کی بدوا ہمیں لگتی ہے. اس وجہ سے ہم ظالم ہو گئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم کسی پیسنجرز کے ساتھ زیادتی کریں. ہماری یہ حکومت سے جو سننے والوں سے جس کے بھی بس کی بات ہے اس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو رزق دیا ہے جہاں بھی ہو. یہ ہماری منت سمجھ لیں اور ریکویسٹ سمجھ لیں اور یہ اس بات پر توجہ دیں کہ خلیفہ والی ڈیوٹی کریں. جہاں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے وہ خلیفہ والی ڈیوٹی کرے. اپنے انڈر والے لوگوں کو ایسا پیش ان کے آئے کہ ان کا وقت جو ہے آسانی سے گزرے. اور پھر یہ ابھی آج کا جو یہ دن ہے آپ نے مجھے دعوت دی, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کے تجربے بھی بلند کرے. آپ کو اللہ کامیابیاں دے. آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور مجھے تھوڑا سا آپ نے ٹائم دیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اور آپ سے بھی میں یہی توقع کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اس کام کو جاری رکھیں گے. صحیح. جی لسنرز, آپ نے دیکھا کہ فاروق صاحب نے کتنی عمدہ بات کی کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ارد گرد جو اور لوگ بستے ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آج کل کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں, کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی مشکل یا پریشانی کو مزید بڑھائیں, آپ ان کی مشکل یا پریشانی کو جس قدر ممکن ہو سکے کم کرنے کی کوشش کریں. گو کہ آپ خود پریشانی میں ہیں لیکن اپنی پریشانی کے ساتھ ساتھ آپ اس کی پریشانی کا بھی احساس کریں, ان کی پریشانی کو بھی کم کریں. اور جس طرح سے انہوں نے یہ بات کی کہ آج کل اکثر CNG کے مسئلے کی وجہ سے ڈرائیور حضرات کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ کرائے بہت بڑھا رہے ہیں اور آپ لوگ بہت ظلم کریں. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ ان لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. ان لوگوں نے بھی اپنا رزق جو ہے, اپنے گھر کو انہوں نے سنبھالنا ہے, اپنے بچوں کے لیے رزق انہوں نے بھی لے کر جانا ہے. تو یہ لوگ خود مجبور ہوتے ہیں. تو ان کی بھی مجبوری کو سمجھیے اور پھر اس کے بعد آپ کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کیجیے. اچھا فاروق صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے ماشاءاللہ اتنی زندگی گزاری ہے, آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا بہت خوشگوار لمحہ آیا ہو جو آپ آج بھی یاد کرتے ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہو, کوئی ایک ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں؟ الحمدللہ جی, میرے پر بہت اللہ پاک آسان ہے. میں جب میری عمر تھی تقریباً 17 برس تھی تو بس مجھے اللہ پاک نے بہت مشکل سے, یعنی آپس میں برادریوں کے چکر میں جو فساد ہوتے ہیں اس سے بس نبٹ کے اللہ پاک نے مجھے میرے گھر والی عطا کی اور مجھے وہ دن خوشی کا آج تک نہیں بھول سکتا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت نیک اور اچھا ساتھی دیا. آج مجھے ان کے ساتھ تقریباً 35-36 سال ہو چکے ہیں مگر آج تک ہمیں کسی قسم کا کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ابھی بھی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں ایک طرف کے, مگر کھانا پھر بھی الگ سے نہیں کھاتے. کوشش کرتے ہیں کہ ایک ساتھ کھائیں اور بھوک بھی برداشت کرنے پر انتظار لازمی کرتے ہیں. ماشاءاللہ فاروق صاحب نے بہت اچھی بات کی. اور لسنرز, یہ جنہوں نے بات کی کہ ان کو بہت اچھی شریک حیات ملی اور آج اتنی ساری زندگی گزارنے کے باوجود بھی انہوں نے 35 سال شادی شدہ زندگی کے گزارے اور بہت اچھی ان کی زندگی گزر رہی ہے. اور ان کی جو سوچا ہے, انہوں نے ان کے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹرین کیا اور انہوں نے خود جو بچوں کو جس طرح سے ان کو گروم کرنا چاہا تو انہوں نے آج تک کسی بھی طرح سے رکاوٹ نہیں ڈالی. بہت ہی زبردست یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو. اچھا فاروق صاحب, میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی جو بات کی کہ آپ کے ماشاءاللہ 35 سال آپ نے گزارے اپنی زندگی کے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کو مزید لمبا کرے. اور میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گی کہ
آج کل کے جس طرح سے آپ نے حالات دیکھے، آج کل ہمارے خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس رشتے کو اس طرح سے برقرار نہیں رکھ سکتے جس طرح سے ان کے والدین نے رکھا ہوگا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ آج کی نوجوان نسل کو آج کے دن آپ کس طرح سے آپ ان کو کچھ مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگیوں کو اس طرح سے پرامن کر سکتے ہیں، خوشگوار بنا سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلے اپنے والدین کے اوپر 100% اعتبار کرنا چاہیے. اپنے والدین کی کہی ہوئی بات کو کبھی بھی دوسری طرف نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے پرائرٹی اپنے والدین کی بات کی کرنی ہے، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو. دونوں صورتوں میں اپنے والدین کے جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم کریں گے، اپنی زندگی بہت اچھی گزاریں گے. والدین کی جو بات نہیں مانیں گے تو آپ کا تو اتنا تجربہ نہیں ہے کہ آگے سے جو بندہ ملے گا وہ کس قسم کا ہوگا. آج اس وقت انسان کی پہچان بہت مشکل رہی ہے. ابھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہنر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا آگے کا کردار کیا ہے. انسان کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے. بظاہر دیکھیں گے نا انسان کو تو کہیں گے یہ تو بہت بڑا یعنی پریزی نمازی یہ ہے، مگر جب اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے یا آگے اس کے کردار کو دیکھیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، استغفار کریں گے کہ یا اللہ یہ کس بندے سے میرا پالا پڑ گیا. اس لیے اس معاملے میں والدین کی جتنی بھی والدین کی بات مانی جائے گی اتنی بہتری ہوگی. والدین جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. اس لیے میں نوجوان سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ خدا را اپنے اس وقت کے پیچھے مت جائیں. یہ دنیا کی جو رنگ برنگی چالیں چل رہی ہیں، جو بھی آ رہا ہے، مگر اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے والدین کی بات کو 100% اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوگے کسی بھی معاملے میں. والدین کی رضا جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے پہلے. اور لسنرز، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور حضرت موسیٰ کو تو یہاں تک کہا گیا اے موسیٰ اب بچ کر کے تمہارے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والی ماں اب نہیں رہی. تو اس لیے آپ والدین کی ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو سمجھے، ان کے مرتبے، ان کے مقام کو سمجھے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. اچھا فاروق صاحب، یوں تو باتیں کرنے کو ہمارے پاس بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ پروگرام کا ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، میں آپ سے آخر میں 2 سوال پوچھنا چاہوں گی. ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ زندگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ امانت ہے. زندگی موت کی امانت ہے، اور زندگی کا جو بھی لمحہ انسان کے لیے آتا ہے ہر لمحہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا آتا ہے، اور وہ انسان اس کو اپنے اندر اس کے ہے اس کو جگہ دیتا ہے. رحمت اپنی اللہ کی طرف سے وصول کرتا ہے یا زحمت وصول کرتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے زندگی. اس میں ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اس میں اتنا ضرور یہ خیال رہے کہ یہ زندگی امانت ہے اس مالک کی، اس کو ہم نے جواب دینا ہے. اس کی روح سے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے کہ میں اس اللہ کے حاضر ہاں کھڑا ہوں جس نے مجھے زندگی دی ہے. بالکل، بہت ہی زبردست بات آپ نے ایک دفعہ پھر کی. میں آج جتنی دفعہ آپ کو سراہوں بہت کم ہے، کیونکہ آج آپ کی باتیں بہت اچھی باتیں آپ نے کی. اچھا فاروق صاحب، ایک آخری سوال آج کے اس پروگرام کا میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے لسنرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ سب سے پہلے آپ سب مسلمان بھائی نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں. نماز آپ قائم کریں گے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کام میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اور اس کے بعد جب آپ نماز قائم کریں گے تو سب کام اللہ پاک کے جو بتائے ہوئے طریقار پہ آپ اپنی زندگی گزاریں گے. آپ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ سرخروں رہیں گے. ایسی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ایسے جانے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر آپ پریشان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں، طریقہ اپنائیں. ہمیں ہر بات پہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ایک سنت کو پکڑا آپ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. آپ صرف اتنا کر لیں کہ جب آپ نے پانی پینا ہے نا، پیالہ پانی کا پکڑیں اور بیٹھ کے پئیں. ایک سنت بیٹھ کے پانی پئیں، اور آپ نے ایک سنت پکڑ لی، جاگر ہو گئی تو آپ کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. جی لسنرز، آپ نے سنا کہ فاروق صاحب نے کہا کہ جی جو انہوں نے اپنے لسنرز کو میسج دینا چاہا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیجیے اگر آپ مسلمان ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نماز قائم کریں اور اس کے بعد ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں. اور لسنرز، جہاں تک اگر آپ بھی سمجھتے ہوں، اگر آپ بھی فہم رکھتے ہوں تو یہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے.
دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس لیے کہ وہ اس کی بندگی کرے, اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے ناطے, ہمیں انسان ہونے کے ناطے اپنے پیدا کرنے کا مقصد سمجھنا ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کی میں اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اس بندگی کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اور میں فاروق صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ پروگرام میں آئے. آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے وقت دیا, اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو کامیابیاں دے, اور اس ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو قائم دائم رکھے. آمین اینڈ جزاک اللہ. اور لسنرز, یہ آج ہمارے ساتھ میرا تعارف پروگرام میں موجود تھی شخصیت محمد فاروق صاحب. کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. وہی ہمارا نمبر جو کہ 0512546081. اور لسنرز, اسی کے ساتھ ہی آج میں کرنا چاہوں گی پروگرام کا اختتام. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. مجھے یعنی کہ سارہ احمد کو دیجیے گا اجازت. مجھے یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. فی امان اللہ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے میرا تعارف. میزبان و پروڈیوسر سارہ احمد, پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنس.